بھائی جان اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سیلاب اور سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کی امداد ہے. جی اس سلسلے میں پچھلے ہفتے بھی ہم نے کچھ عرض کیا تھا اور آج میں پھر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت دیکھ بھال کے اپنے یہ جو مدد کا جذبہ ہے اس کو ٹھیک ڈائریکشن میں استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو ایک معاشرہ ہے اس میں طرح طرح کی برائیاں موجود ہیں, خود غرضی ہے, بے حسی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر ایک بھلا معاشرہ ہے, بھلے لوگوں پر مشتمل معاشرہ ہے, اور اس کی اکثریت جو ہے وہ دوسروں کا دکھ درد سمجھتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے برائی کی مثالیں بھی موجود ہیں, وہ بھی آپ بے تحاشا دے سکتے ہیں, لیکن بہرحال ایسے لوگ جو اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ برے لوگوں کی نسبت تھوڑی بہت نہیں, کئی گنا زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے. لیکن ان کو کوئی ڈائریکشن دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم جب جذباتی ہو کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بغیر پلاننگ کے جب کام کیا جاتا ہے نا تو وہ خرابیوں کو جنم دیتا ہے اور وہ مطلوبہ نتائج آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہر بندہ مدد کرنا چاہتا ہے اور اپنی اوقات بساط سے زیادہ مدد کرنا چاہتا ہے اور کر بھی رہا ہے تو پھر مطلب پھر بحالی کا کام اتنا سست کیوں ہے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ جو ہم چینل تلاش کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر میں اپنی بات بتانے سمجھانے کے لیے ذکر کروں تو کئی سیلاب زدہ علاقوں میں ضرورت سے زیادہ اشیاء کے انبار لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ ان چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی وہاں پہ ذخیرہ ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ استعمال بھی اس انداز میں نہیں ہو پا رہی. اور کسی اور جگہ پہ وہ چیزیں جہاں پر ان کی اشد ضرورت ہے وہاں پہ وہ چیزیں بالکل ہی ناپید ہیں. مثلا جہاں پہ چولہا نہیں ہے, جہاں پہ آگ جلانے کا انتظام نہیں ہے, جو گھر بالکل برباد ہو گئے ہیں, جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, کوئی چیز پکائی نہیں جا سکتی, وہاں پہ کچا راشن پڑا ہوا ہے. اب کچا راشن وہ کیا کریں, دال چنے کی کو وہ کیا کریں, چنوں کو وہ کیا کریں, ٹھیک ہے. کچے راشن کا کیا استعمال ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس آگ جلانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے, آگ جلانے کے لیے چولہا ہی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, لکڑیاں نہیں ہیں, آگ کیسے جلائی جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ چینل آپ اچھا تلاش کریں, اور ہر بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں مدد کروں اور مدد میری جو ہے وہ نظر بھی آئے, اس میں بھی اب دو آ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مدد کی تشہیر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ باقیوں کو ترغیب دی جا سکے. یہاں تک بات سمجھ آتی ہے, لیکن ترغیب اور تشہیر میں فرق ہے. دیکھیں جب آپ ترغیب کو تشہیر کے زمرے میں لے جائیں گے نا پھر وہاں پہ تھوڑی سی خرابی شروع ہو جاتی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اتنے لاکھ کا سامان جمع کر لیا ہے, بس اب میں نے ٹرک پکڑنا ہے اور خود لے کے جانا ہے, مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے. آپ کو یقیناً کسی پہ اعتبار نہیں ہوگا, لیکن بھائی جان یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے, کیا آپ کو وہاں کے لوگوں کے مسائل کا پتہ ہے, کیا آپ کو سیلاب زدہ علاقوں تک رسائی حاصل ہے, کیا آپ کو سیلاب زدہ علاقوں کی جو کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں مختلف, جو زیادہ متاثر ہے اس سے کم میں, ان کے بارے میں ادراک ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کام ان کے سپرد کر دیں جو آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. مطلب سرکاری مشینری جو ہے پہلے سے موجود ہے, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, جو وہاں پہ سرکاری مشینری ہے, اور جو ریکگنائزڈ بڑے رفاہی اور فلاحی ادارے جو آلریڈی کام کر رہے ہیں اور ان کی ایکسیس بھی سیلاب زدہ علاقوں تک, متاثرہ علاقوں تک موجود ہے, آپ ان کے ذریعے کرنے کی کوشش کر لیں تو پھر اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ آپ ہر جو مصیبت زدہ ہے اس کی مدد کر سکیں. پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں یہ مدد جو ہے یہ کنسسٹنٹ رکھنی ہے, اس کا تسلسل نہ جانے کتنے مہینوں تک جاری رکھنا ہے. جوش میں آ کے آج تو ہم دے رہے ہیں اور ہفتے 10 دن بعد جب میڈیا یہ شور مچانا بند کر دے گا, ہمارا وہ جذبہ اس طرح موجیں نہیں مارے گا, تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ بحالی کا کام ابھی نہ ہوا ہو اور ہم پہلے ہی ہمت ہار جائیں یا ان کو توجہ دینی چھوڑ دیں اور وہاں پر بھوک پھر ننگا ناچنے لگ جائیں. ہمیں اس لیے تھوڑا سا سسٹمیٹک ہو کے کام کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے اور چینلائز کرنا چاہیے. میں بہت زیادہ ایسی مثالیں میرے پاس موجود ہیں.
لاہور کے ایک علاقے میں 3-4 لوگوں نے مل کے سامان جمع کرنا شروع کر دیا آنکھیں بند کر کے, اور انہوں نے ایک آدھ دن میں ایک ٹرک کا سامان جمع کر لیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرک کا کرایہ زیادہ پڑ رہا ہے, سامان ہم نے کم مالیت کا جمع کیا ہے, تو یہ کون سی عقل مندی کی ہے. ایک اور ایسا ہی واقعہ تھا, انہوں نے بھی اسی طرح سامان جمع کرنا شروع کر دیا, آدھا ٹرک کا سامان ہوا, انہوں نے کہا یہ پورا ہو جائے. وہ پورا ہوتے ہوتے جو آدھا سامان تھا وہ خراب ہونا شروع ہو گیا. کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں, وہ انہوں نے وہیں جو ہے وہ ٹریفک سگنلز پہ بھکاریوں کو دینا شروع کر. اس کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے جمع کیا تھا سامان, وہ مقصد تو پورا نہ ہوا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ رہے ہیں, آگے جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب کہاں جائیں. ٹرک تو ہم 2 لے آئے ہیں, دیں کیسے, تقسیم کیسے کریں, وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. پھر ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب علی یہ کچا راشن چاہیے پکا راشن چاہیے. جہاں کچا راشن چاہیے وہاں پکا لے جاتے ہیں, جہاں پہ پکا چاہیے وہاں کچا لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کیش دینے سے گریز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حد تک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں گریز کرتے ہیں, لیکن کئی تنظیموں کے پاس سامان موجود ہے لیکن ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ان کے پاس نہیں ہیں. پھر ان کو پیسے چاہیے, انہوں نے پیسے دے کے آگے ٹرانسپورٹیشن کا اہتمام کرنا ہے, تو وہ کیا کریں گے. اسی طرح کئی جگہ پہ وہاں پہ لوٹ مار کے واقعات پیش آ رہے ہیں. وہ سیلاب کے متاثرین نہیں ہیں, وہ جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا شہروں میں کووڈ کے دوران جو ہے وہ کسیاں اور وہ کدالیں لے کے آ گئے تھے, جی ہم مزدور ہیں. اسی طرح وہاں درجنوں کی تعداد میں مین روڈز پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ امدادی ٹرک آ رہا ہے, اس کو ڈرائیور کو اتارتے ہیں, خود قبضہ کر لیتے ہیں, اور وہ جو قیمتی چیزیں ہیں وہ اٹھا کے سٹور کر لیتے ہیں. اب میری الخدمت بہاولپور کے ایک ذمہ دار سے بات ہوئی, میں نے کہا یار آپ کو کچھ لوگ تھے وہ مدد کرنا چاہ رہے تھے, تو میں نے کہا کس چیز کی اشد ضرورت ہے. کہنے لگا کہ ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے ہمیں جو کچھ دن تک چل سکیں ہمارے ساتھ. مطلب کچے راشن کے علاوہ ہمیں اس وقت ڈبہ بند جو دودھ ہے جو کافی دن چل سکتا ہے اس کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ضروریات جو ہے نا, وہ جب انسان بے گھر ہوتا ہے نا, اس کے ہاتھ سے جب اس کا گھر چلا جاتا ہے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون کون سی ضروریات تھی جو پانی میں بہہ گئی ہیں. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری تکلیف جو ہے کتنے دن تک کیسے جاری رہے. اب یہ بات کہنے والی تو نہیں ہے ٹی وی پہ, لیکن ایک بندے نے بات کہی, اس نے کہا جی جو بندہ سگریٹ پیتا ہے, جو بندہ سگریٹ پیتا ہے وہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھ کے, ان کو سگریٹ پہنچائے وہاں پہ. اب بات تو عجیب سی ہے نا کہ یار کیسے آفیشیلی آپ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ سگریٹ کسی کو پینے کے لیے دیں. یار ایسی مشکلات سامنے آ رہی ہیں کہ جو جن کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا. مطلب سانپ ڈسنے سے لوگ مر رہے ہیں, 5 لوگ مر گئے. اب وہ سانپ ڈسے کے لیے جو انجیکشن یا جو میڈیسن ہے وہ پہنچانی بڑی ضروری ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم سوچ ہی نہیں رہے, اور اس کی ادھر اشد ضرورت ہے, اور وہ زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہاں آپ نے اگر سامان اکٹھا کر لیا بڑی اچھی بات ہے, اور آپ کو وہاں ٹرانسپورٹیشن یا وہاں تقسیم کے حوالے سے علم نہیں ہے یا سورس نہیں ہے, تو آپ اس کو افواج پاکستان کے سپرد کر دیں, آپ الخدمت والوں کے سپرد کر دیں. حکمرانوں یہ جو حکومتی مشینری لگی ہوئی ہے, یہ بیوروکریٹس اور ضلعی انتظامیہ, آپ ان کے سپرد کر دیں, وہ خود تقسیم کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے محنت جو ہے وہ آپ وہاں تقسیم کرنے کے چکر میں ضائع کریں. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. جہاں آپ لوگ تبادلہ کرتے ہیں وہاں بچے سکول داخل کرا دیتے ہیں تو مہینے بعد پتہ چلتا ہے یہ ہمارا تبادلہ دوسری جگہ پر. ہاں ظاہر ہے یہ پریکٹیکل پرابلمز تو ہوتے ہیں. یہ یقین کریں جنید صاحب, یہ تبادلوں کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کروائی. کیوں؟ نہیں, یہ خیر غلط کہہ رہے ہیں. میں جانتا ہوں یہ امجد صاحب کو, یہ آپ وگ اتاریں ذرا, ان کو پتہ چلے آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی.